مینجمنٹ کے اندر تو یہی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ پہ ہے، غلطی پہ ہے، اور آپ بطور مینیجر یا سی ای او اس کو بلا کے بات کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ارریلیونٹ بات کرتا ہے، وہ ادھر نہیں آنا چاہتا جو آپ پن پوائنٹڈ کویشچن کر رہے ہیں، ادھر نہیں آنا چاہتا۔ جو بھی ڈیفالٹر ہوگا وہ اپنی مرضی کا ٹرف ڈھونڈے گا، اپنے مرضی کا موضوع ڈھونڈے گا، لیکن جو مینیج کرنے والا ہے، جو ریگولیٹر ہے، یا جس نے گھر کا نظام چلانا ہے، یا جس نے دفتر کا نظام چلانا ہے، تو وہ تو اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایسے موضوع پہ بات کرے جو اصل موضوع نہیں ہے، کوئی اور ہی موضوع ہے۔ اور مزیداری کی بات ہے، جو ڈیفالٹر ہے وہ عموماً شرائطیں اپنی پیش کر رہا ہوتا ہے اور گھر والے اس کی شرائط پوری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے کہ وہ کوئی بدلنے کی بات کرے اور کہے کہ مجھے کوئی جرمانہ کر دیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بدلنے کی بات فی الحال نہ کریں، مجھے آپ بتائیے کہ آپ کیا دیں گے۔ اور گھر والے بڑے آرام سے اس پہ سودے بازی شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا چلو بتاؤ کیا دیں تمہیں، اور بڑے آرام سے ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ہی ایک پیشنٹ جو ہے جس کے کو 2-3-4 گھنٹے کے سٹے کے دوران وہ میرے کمرے میں آیا، ندیم صاحب کے کمرے میں آیا، سارے کاؤنسلرز کے کمرے میں گیا اور پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں نشے سے ہائی ہوں، میرا کچھ کر لو۔ اور جب اس کے والد کو ہم نے کہا کہ ان کو کوئی نہ کوئی یہ انفلوئنس میں ہیں دوائی کے، کسی ڈرگ کے زیر اثر ہیں، کیونکہ ان کی جہاں شادی ہونی تھی انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں کہ کوئی جائیداد وغیرہ لگائیں تب جا کے پھر ہم شادی کریں گے، ایسے ہم شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تازہ علاج ہوا ہے تو ہمیں کوئی جائیداد لگا کے دیں۔ اور اس غصے میں انہوں نے کہا کہ پہلے میرے نال سلوک کر رہے نے تھے، اگوں کی سلوک کرن گے۔ مجھے بتائیے کہ ایک لڑکی اپنا مستقبل وابستہ کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بچہ نشئی ہے تو کوئی اس کا فائنینشیل بندوبست کر دے، کوئی زمین لگا دے، کوئی مکان لگا دے۔ میرے نال ہونے کا سلوک کر رہی ہے تو اگوں میرے نال کی کرے گی؟ تو آپ نظریات کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو صحیح اور اس لڑکی یا لڑکے والوں کو غلط سمجھ رہا ہے جو تحفظ مانگ رہے ہیں کہ ایسی کیتا ہے رشتہ، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ چاہیے، تو آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ایسا، لیکن آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ابھی سے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو بعد میں کیا سلوک کریں گے۔ لیکن جب ہم نے اسے کہا کہ اس کو 2-4 دن کے لیے اندر بھیج دیں، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا، تو والد صاحب اس کے ترلے کرنے لگے کہ تو پتر اندر رہ لے 2-4 دن، جے تو کہیں تے میں بھی باہر گڈی چ سو جا کراں گا۔ آئیڈیا دیکھیں کتنا رومانٹک ہے۔ آپ اس رومانٹک آئیڈیا پہ غور کریں کہ بیٹے کو اپیل کر رہے ہیں کہ تم ولنگ ویز کے اندر رہو، میں باہر گاڑی میں سو جایا کروں گا۔ تو یہ جو خیالات ہیں جو ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے جنم لیتے ہیں خیالات؟ اخیر تو دونوں کے درمیان جب مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو دونوں گھر لوٹ گئے۔ جی، تو میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ فیملی کو اپنی جو ایک بونافائیڈ حیثیت ہے وہ پہچاننی چاہیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے بونافائیڈ حیثیت کا؟ یعنی بونافائیڈ حیثیت کا مطلب ہے میری حیثیت معقول ہے، میں نے ایسا کچھ کیا اور میرے ہاتھ صاف ہیں اور میں اس پوزیشن کروں، بجائے اس کے کہ میرے ہاتھ تو صاف ہیں لیکن میں اس پوزیشن سے بات نہیں کر رہا اور میں خام خواہ ترلے کر رہا ہوں اور اگلے بندے کو یہ محسوس کرا رہا ہوں کہ کوئی میرا کام ہے جو تم نہیں کرنا ہے، بجائے اس محسوس کرانا کہ کاکا تیرا کام ہے جڑا میں کرنا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ کاکا اے میرا کام ہے تو کر دے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ کے کوئی فیملی ممبر آتے ہیں ہمارے پاس انیشیلی
علاج کے لیے، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ہیں، یہ مسائل ہیں، اور ساتھ ساتھ بیچ میں یہ بھی تورا مصرع پھینک رہے ہوتے ہیں ویسے ہی از این امیزنگ پرسن، ہی از اے ویری ویری لونگ سن، ہی از اے گریٹ. میں نے تکیہ کلام اپنا بنا لیا کہ کسی بھی بندے سے بات کرنی ہے تو ہر 90 سیکنڈ کے بعد میں کہنا ویسے یو آر این امیزنگ پرسن. یہ جو بات وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی کام ہے جو ہم نے کرنا ہے معاوضے پر، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایدے چ درد دل بھی پاؤ، کچھ ایدے چ محبت بھی پاؤ، کچھ ایدے چ احساس بھی پاؤ. تو ہم کہتے ہیں ہاں ڈالیں گے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی کام ہے جو یہ فیملی کر رہی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ پوزیشن برقرار رہے، ہمیں لگتا ہے کہتے ہیں کہ سیشن میں نیچے آ جائیے گا، تو کہتے اچھا چلو دیکھیں گے، سوچیں گے. مطلب اس ٹائم پہ کوئی کام اگر نہ ہوا، اور اگر اس ٹائم پہ بالکل ہی اور کام نہ ہوا تو پھر آ جائیں گے. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوزیشنیں وہی رہنی چاہیے، پوزیشنیں وہی رہنی چاہیے، پوزیشنیں بدلنی نہیں چاہیے. ہماری زندگی میں ہماری جو پوزیشنیں ہیں، جو سٹانس ہے، جو سینٹر فارورڈ ہے وہ سینٹر فارورڈ رہنا چاہیے، جو گول کیپر ہے وہ گول کیپر رہنا چاہیے، جو پینلٹی سٹروک لگانے والا ہے وہ وہی رہنا چاہیے. جس نے ادھر گول کرنا ہے وہ ادھر گول کرے، جس نے ادھر گول کرنا ہے وہ ادھر ہی کرے. سارے گول اپنے خلاف نہیں کرنے. سب سے آسان بلا کیا ہوتا ہے ویسے؟ آپ ہی گول کر دینا، آپ ہی. یعنی کسی بھی فٹ بال میچ میں، ہاکی میچ میں جو گول کرنا ہے اپنے خلاف وہ سب سے آسان ہوتا ہے. واپس مڑ کے تو ادھر ہی کر دو.